حضور نے فرمایا اے بوڑھی مائی تو جسے جادوگر کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم میں جادوگر نہیں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ بڑھیا حضور کے قدموں پہ گر گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ کا تعارف غلط کرایا گیا تھا، آپ کے بارے میں مجھے غلط بتایا گیا تھا، میں تصدیق کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بے شک اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ غلط تعارف کرانے سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، غلط تعارف کرانے سے، غلط باتیں پھیلانے سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب حقانیت ظاہر ہوتی ہے تو لوگ آٹومیٹک اہل حق سے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں جب اسلام و سنیت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، پورے ہندوستان میں بھارت کی سرزمین پر نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے۔ ایک فتنہ وہابیت، دیوبندیت، نیچریت، قادیانیت، صلح کلیت، دنیا بھر کے 72 فرقے جہنمیہ جنم لے رہے تھے۔ ایسے پرفتن ماحول میں پورے بھارت کی سرحد و سینہ پر عشق رسول کی حفاظت کرنے والی ایک ذات تھی جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے پہچانتی ہے، جنہوں نے تنے تنہا اپنے سر کو ہتھیلی پہ لے کر کے بریلی کے تاجدار نے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں عشق نبوت کا چراغ جلایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے نشانوں کا نشہ مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میرے امام جب اس دنیا سے جانے لگے تو میرے امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں دین و اسلام کو بچانے کے لیے، سنیت کی بقا کے لیے میں ایک تنظیم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ یہ تنظیم نہ الیکشن لڑتی ہے، نہ پارلیمنٹ کا ممبر چاہتی ہے، نہ یہ تنظیم اسمبلی کے ایوان میں سیٹ چاہتی ہے، نہ یہ کارپوریٹر کاؤنسلر کا الیکشن لڑتی ہے۔ پورے ہندوستان کی غیر سیاسی تنظیم جو صرف اور صرف مذہب اہل سنت مذہب اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانے کے لیے، تعلیمات تاج الشریعہ کو عام کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں لایا۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ فضل خدا سے، عنایت مصطفیٰ سے آپ کے شہر منظور میں قائم ہوئی ہے۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ بھڑکانے والی تنظیم نہیں ہے، فتنے پھیلانے والی تنظیم نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فتنے ختم ہو جائیں، اہل سنت متحد ہو جائیں، اہل سنت کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رہ جائے۔ یہ سب سے بڑا الزام ہے کہ سنی لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ ارے بھائی پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ اتحاد کی دعوت دینے والے اہل سنت ہیں۔ ہم سنی اتحاد کی دعوت، اور جو ہم جلوس نکالے وہ بھی متحد کرنے کی نیت سے جلوس نکالے۔ ہمارے پاس جلوس میں ایک شعر پڑھتے ہیں، اے شریکان جلوس عید میلاد النبی متحد رہنے کا اس دن عہد و پیما کیجیے۔ ہم متحد کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ یہ صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتی ہے۔ ہاں جماعت رضائے مصطفیٰ خلاف بولتی ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ رد کرتی ہے، اپنوں کا نہیں غیروں کا، سنیوں کا نہیں بدعقیدوں کا۔ وہابیت کے خلاف ہم بولتے ہیں، دیوبندیت کے خلاف ہم بولتے ہیں، ندویت کے خلاف ہم بولتے ہیں، گستاخان رسول کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کی سب سے بڑی تحریک کا نام ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ عشق رسول کا پلیٹ فارم ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ محبان رسول کی تنظیم کا نام ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کے پاکیزہ مشن کو آج پوری دنیا میں جو تنظیم پھیلا رہی ہے وہ ہے جماعت رضائے مصطفیٰ، اور اس سے ہٹ کے کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہماری ایسی کوئی نیت ہے۔ بھائی آپ لوگ ذرا غور کرو، آج پوری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پوری دنیا صرف پیسہ پیسہ بول رہی ہے۔ ایک بریلی کا پلیٹ فارم ہے جو نہ پیسے کو دیکھتے ہیں نہ ریال اور ڈالر کو دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان بچ جائے، ایمان محفوظ رہ جائے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں